محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اولاد انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ اس کی پرورش کرنا، اس کی نشو و نما کی فکر کرنا، اس کو اچھے اخلاق پر پروان چڑھانا ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے میں تربیت کی اہمیت، فضیلت، ضرورت، افادیت اور وہ بنیادی پہلو جن کو تربیت میں مد نظر رکھنا چاہیے، لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کی روشنی میں پیش کیے گئے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تربیت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں مزید اور بچوں کی نفسیات اور سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بچے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، اس امانت کو پوری امانت داری کے ساتھ محفوظ کر کے رکھنا اور اس کو ہر شر، ہر فتنے اور ہر نقصان سے بچانا امانت کو پورا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تعلیم اور تربیت ان دونوں کو یکساں طور پر برابری کے ساتھ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کو کسی قدر اہمیت دیتے ہوئے بچوں کو پروان چڑھانا فی الحقیقت ایک نئی نسل کو صحیح معیاروں پر تیار کرنے کا زینہ ہے۔ آج تعلیم کی فکر، تعلیم پر توجہ بے تحاشا ہو چکی ہے۔ بچے کی تعلیم کی فکر کنڈر گارڈن سے شروع ہو جاتی ہے، پری نرسری سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے، ابھی اس کو صحیح سے زبان سے چند بول نکالنے بھی نہیں آتے، اس وقت سے اس کی تعلیم، ایجوکیشن، جو اسکولنگ ہوتی ہے، اس کی فکر والدین کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بے شمار اسکولز قائم ہو رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم کے نام پر بے انتہا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، بچوں کو داخلہ دینے کا، اسکول کے نظام کو قائم کرنے کا، اور بے شمار طریقوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، قریب کیا جاتا ہے اور اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے جب کہ بچے کو سب سے زیادہ تعلیم اور تربیت کی ضرورت اس کے گھر پر ہوتی ہے، اس کے والدین کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ باہر جا کر کچھ وقت گزار دینے سے اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے بچہ، اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ، پرائمری، پھر اس کے بعد ہائر پرائمری، سیکنڈری، اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ گریجویشن، اور اس لیول تک بچہ پہنچتا ہے۔ ان سب کے اندر اگر آپ تھوڑا جائزہ لیجئے، انالائز کریے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کی دنیا کے اندر مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سب سے زیادہ غالب ہو گیا ہے۔ ہماری تعلیم کا بیس وہ بن گیا ہے، بچے کو شروع سے ہی انجینئر، ڈاکٹر، جو بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں والدین، بھیجنا چاہتے ہیں، بچہ جانا چاہتا ہے، اس پہ ایسا فوکس کرایا جاتا ہے گویا کہ اس کا فیوچر اسی سے جڑا ہوا ہے، اور اس پر جو بھی خرچ کرنا پڑے، جتنا انویسٹ کرنا پڑے، جتنے وسائل اختیار کرنے پڑے، وہ سب اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے کہ بچے کو اچھا فیوچر دینا ہے، اچھی جاب مل سکے، اچھا بزنس کر سکے، ایک اچھا کام مستقبل میں جا کے وہ کر سکے، اس کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن
گھر کی طرف سے، والدین کی طرف سے، گارجینز کی طرف سے جو تربیت والا پہلو ہے وہ ناقص رہتا ہے. اور اسکول کو تو بھول ہی جائیے. اسکولنگ سسٹم، اس کے بعد کالج، اس کے اندر آج صرف ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے، معلومات کا تبادلہ ہے. نالج کو بس دماغ کے اندر گھسایا جاتا ہے اور ایک دوڑ ہے نالج کو جاننے کی. نالج کے اعتبار سے کیریکٹر کی فکر، بیہیویئر کی فکر، رویے کی فکر، سوچ کی فکر، اخلاق کی فکر، مزاج کی فکر، معاشرے کے اندر ایک مؤثر اور نافع حصہ بن کر جینے کی سوچ اور سمجھ، یہ نہ گھر سے پیدا ہو رہی ہے نہ اسکولوں سے مل رہی ہے. تو جو ایک بہت بڑا جو جنریشن کے اندر ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہاں اخلاقی اقدار کا، معاشرتی پہلوؤں کا، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے اور وہ معاشرے کا ایک ناسور بن گیا ہے. ہمیں اس پہلو سے غور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا جو اس میں پارٹیسپیٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. والدین کو جو فکر کرنے کی ہے بچے کی تربیت کی، وہ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت سے ہی نہیں، بلکہ آج کی سائیکالوجی کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت سے فکر کرنی ہوتی ہے، اس وقت سے توجہ دینی ہوتی ہے، اس وقت سے اخلاقیات کے اقدار کو سمجھنا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت بھی بچہ باہر کی چیزوں کو، خاص طور پہ ماں اور باپ کی آوازوں کو محسوس کرتا ہے اور اس کا اثر اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت سے ہی دین کی باتیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، فکر، توجہ الی اللہ، ان چیزوں کے اثرات ماں کے جنین میں موجود اس حمل پر پڑتے ہیں جو ماں لیے اور اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. پھر دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر بچے کی طرف توجہ دینا، اس کی جس طرح ہم کپڑے کی، کھانے کی، صحت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی سمجھ کی، اس کے اخلاق کی، اس کی سوچ کی، اس کی تربیت کی فکر کرنے لگیں گے تو ہمیں وہ پروڈکٹ ملے گا جس کی ہم امید کرتے ہیں یا جو معاشرے کے اندر ایک بہت مفید بن کے سامنے آتا ہے. تعلیم اہمیت کی حامل ہے، تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے، لیکن آج کی مصیبت یہ ہے کہ آج کی تعلیم تربیت سے کٹی ہوئی ہے. آج کی تعلیم کے اندر تربیت کا پہلو بہت ناقص ہوتا جا رہا ہے. گھر کی طرف سے بھی پورا جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اسکول کے اوپر ہو جاتا ہے بچے کی پرورش کے اعتبار سے، اور اسکول کے اندر وہ اس کو ایلیمنٹس نہیں ملتے جو اس کے مورل اسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہوں یا اس کے اخلاقی مزاج کو پروان چڑھاتے ہوں. ہم اگر قصے دیکھیں، ہم اگر اپنے بزرگوں اور بڑوں کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے اندر والدین کا جو انویسٹمنٹ ہے، والدین کی جو پوری توجہ اور قربانی ہے، جو والدین کی طرف سے بچوں کی تربیت کی فکر ہے، وہی بچوں کو آگے چل کر بہت بڑا بناتی ہے. بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں. ان کی والدہ نے جس طرح ان کی پرورش کی، اپنی پوری زندگی قربان کر دی اس بچے کے لیے، دوسری شادی نہیں کی، مکے میں ان کو رہنے کے انتظامات کیے اور جو کچھ محنت کر کے کماتی تھی وہ اپنے بچے پر لگاتی تھی، یہاں تک کہ امام شافعی بن گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، بچپن میں ان کی آنکھیں نہیں تھیں، رو رو کے ان کی مائیں گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی ان کی والدہ کہ اللہ میرے بچے کو آنکھ دے دے، میں اس کو دین کی خدمت کے لیے لگانا چاہتی ہوں. اللہ نے اس ماں کی دعا قبول کی، اس قربانی کو قبول کیا اور امام بخاری محدثین کے امام بن گئے، حدیث کے چوٹی کے ایک عظیم شخصیت بن کے ابھرے. کتنی مثالیں دی جائیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، ایک بڑا امیزنگ واقعہ ہے. دو شخص تھے، میاں بیوی، فروخ اور سہیلہ. فروخ اور سہیلہ جو میاں بیوی تھے، ان میں فروخ کو ایک موقع پر جہاد میں جانا پڑا اور دوسرے علاقے میں حکم ہوا، ایک ندا لگی کہ جہاد میں نکلنا ہے، یا دوسری جگہ مہم تھی جس میں ان کو جانا پڑا. ان کے پاس ایک بڑا سرمایہ تھا،
کافی مال تھا ان کے پاس جو وہ اپنے پاس بزنس کے ذریعے سے کمایا یا کسی بھی ذریعے سے ان کے پاس تھا. تقریباً اس دور میں وہ 30,000 دینار تھے. 30,000 دینار جو ان کے پاس تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اس کو رکھا کہ اس کی حفاظت کرنا، میں جب واپس آؤں گا تو اس کو لوں گا. یہ امانت دے کر اور باقی جو انتظامات ہو سکتے ہیں وہ انتظامات کر کے، ابھی نئی شادی ہوئی تھی، نکل گئے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، واپس نہیں آئے. سہیلہ انتظار کرتے رہی، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا ہو گیا، بچہ بھی پیدا ہو گیا. باپ واپس نہیں آ رہے ہیں. بڑی ڈھونڈائی مچائی، بہت جگہ ڈھونڈا، لیکن باپ نہیں مل رہے. ایک لمبا عرصہ گزرتا رہا، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، یہاں تک کہ 30 سال گزر گئے اور وہ واپس نہیں آئے. یہ جو اپنے بچے پہ کر سکتی تھی تربیت میں کرتی رہیں. 30 سال کے بعد فروخ واپس آتے ہیں، 27 سال یا 30 سال کے بعد وہ واپس آتے ہیں. اور واپس آنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں. پہلے آ کے مسجد جاتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کر کے، نماز پڑھ کے کچھ وقت گزار کے پھر گھر آتے ہیں. گھر آ کے ملتے ہیں تو سہیلہ خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. جو بھی محبت کی اور یاد کی، امید کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد گھر میں اطمینان سے بیٹھنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد، فروخ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سہیلہ سے، میں تمہارے پاس ایک امانت رکھ کے گیا تھا، اس امانت کا کچھ حساب ہے یا وہ امانت موجود ہے تمہارے پاس؟ تو کہتی ہیں، جواب کیا دیتی ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہے یا ہے، بلکہ کہتی ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گی کہ جو آپ کی امانت تھی وہ سیو ہے کیا ہے. آپ سیدھے گھر آئے ہیں یا مسجد سے ہو کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے مسجد گیا تھا پھر گھر آیا. آپ نے وہاں کچھ عجیب سی چیز دیکھی مسجد میں، کوئی اٹریکٹیو چیز تھی جس میں آپ کی توجہ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے نماز پڑھی تو وہاں دیکھا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ایک درس ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور طلبہ بیٹھے ہیں، ان سر جھکائے ہوئے، اور ان سے حدیثیں لکھ رہے ہیں، ان کے اقوال کو لکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں. ایک بڑا زبردست منظر تھا. میں بھی تھوڑا بیٹھا وہاں پہ اور وہ درس سن کے آیا. کیسا تھا درس؟ بڑا عظیم درس تھا، بڑا علمی درس تھا. فرمایا اگر آپ کا بیٹا ہوتا اور وہ 30,000 دینار جو آپ کے تھے، اگر وہ خرچ کر کے آپ کے بیٹے کو وہ بنایا جاتا تو آپ ایکسیپٹ کرتے؟ کہا کیوں نہیں، میں تو جو کچھ ہوتا قربان کر دیتا اس مقام تک اپنے بیٹے کو پہنچانے کے لیے. سہیلہ کہتی ہیں آپ کے 30,000 دینار میں نے اپنے اس بچے میں انویسٹ کیے ہیں جو ہمارا بیٹا ہے، آج وہ اس مقام تک پہنچا ہے. ایک ماں نے کیسے مال، جان، وقت سب کی قربانی دیتے ہوئے ایک بچے کو پروان چڑھایا اور وہ عبد الرحمن ربیعۃ الرائے بنے. ایک بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں، بڑی شخصیت ہیں جو ہمارے فقہ کی اور حدیث کی کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں، عبد الرحمن ربیعۃ الرائے. تو کس طرح قربانی دے کے، کس طرح فکر کر کے بچے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم کے ساتھ اخلاقی نشو و نما، اس کی فکر بہت ضروری ہوتی ہے. اب اس اہمیت کو، اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے آگے کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی غلطی کیا ہوتی ہے، والدین بچوں کی سائیکالوجی، بچوں کی نفسیات کو سامنے اور ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا بچے ریئیکشن میں غلط بن جاتے ہیں، یا بچے اس دھارے سے ہٹ جاتے ہیں جس راستے پہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اس پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بات، ہمیشہ فریڈم انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ آزادی ہے. جبر کو، پریشر کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، انسان کی طبیعت ہی نہیں ہے. آپ یہ بات سمجھیے، بچے کا بھی مزاج ایسا ہوتا ہے. بچے کو بھی کبھی اس طرح پریشر کر کے اس کی فریڈم اور آزادی کو بالکل چھین کر آپ اس کو نہیں پروان چڑھا سکتے. اور اس طرح اگر کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد، میچیور ہونے کے بعد
دو تصویریں سامنے آتی ہیں، دو حالات سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو جذبات ہیں وہ مر جاتے ہیں، بچہ وہ بلندی تک نہیں جا پاتا ہے جہاں تک اس کو جانا چاہیے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن میں بالکل آگے نکل جاتا ہے اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ماں باپ کی امیدوں کے برخلاف چل دیتا ہے، وہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی بھی بچوں کے جذبات کو مار کر ان کے بچپن کے جو خوبی ہے، شرارت ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو ختم کر کے بزرگ بنا کے بچوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سوچنا کہ بچہ بزرگ بن جائے، متقی بن جائے بچپن میں، یہ مطلب خلاف واقعہ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں ہی بچے کے اندر بہت زیادہ بزرگی ہو، بہت نیکوکاری نظر آنے لگے۔ اس کے بچپن کی چیزوں کو، جو بچپن کی فطری چیزیں ہوتی ہیں، شرارت کرنا، کچھ غلطی کر دینا، کچھ حرکتیں کر دینا، وہ اس کے بچپن کی طبیعت ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کی نگرانی ضروری ہے، اس کی نگہداشت ضروری ہے، اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے، اس کے اندر ڈسپلن پیدا کرتے رہنا ضروری ہے۔ لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یا اس کو بالکل مار کے اس کو ایک بزرگ سا بنا دینا، یہ بچپن کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا بھی ریئیکشن کیا ہوتا ہے بڑے ہو کر؟ یا تو بچے کے ایموشنز مر گئے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، یا پھر ریئیکشن میں وہ غلط راستے کو، گناہ کے راستے کو ایسا اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر پھر ایک ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور وہ غلط راستے کی طرف چل دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو، بچے کو ہمیشہ اس کے جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے برابر کے جو فرینڈس ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کی مثال دینی چاہیے کہ وہ دیکھو اچھا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اس نے ایگزام میں یہ اچیو کیا، وہ ایسا کر رہا ہے۔ مثال ضرور دیجئے، لیکن کبھی بھی بچے کو طعنہ نہ دیجیے۔ اس کے ہمجولیوں اور اس کے برابر والوں کے ذریعے سے بچوں کو جو طعنہ دینے کا ایک مزاج ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی والدین کا، کہ ہر وقت اس کے برابر والوں کے ذریعے سے اس کو طعنے دینا، تم ایسا نہیں کر رہے ہو، دیکھو اس نے ایسا کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا کیا، تمہیں دیکھو ان کا بچہ کتنا اچھا چل گیا، تم دیکھو کیا کر رہے ہو۔ یہ طعنہ دینے سے بچہ کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، یاد رکھیے، کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا، بلکہ اس کے اندر یا تو حسد پیدا ہو جائے گا دوسرے بچوں سے، یا پھر اس کے اندر پھر ریئیکشن میں اور غلط راستے پر چلنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ طعنے کا انداز ہو جائے، چوٹ مارنے کا انداز ہو جائے۔ آپ مثال دیں اچھے انداز میں، بیٹا تمہیں بھی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تم بھی انٹیلیجنٹ ہو، کوشش کر سکتے ہو، دیکھو ان کے بچے نے یہ اچیو کیا، میں امید کرتا ہوں نیکسٹ ایئر تم بھی ایسا کرو گے۔ اس طرح کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ایک دم چوٹ مارنا، تو کیا کر رہا ہے، تو نے کیا کیا، کچھ بھی تو حاصل نہیں کر کے لاتا ہے، تو ایک دم فیل ہے، پیچھے ہے، یہ جو اس کو ٹارچر کرنے والا انداز ہوتا ہے، اس کا بہت نفسیاتی اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ بچے کو گالی دینا، بد دعائیں دینا، یہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، یعنی اپنے خلاف بد دعا نہ کرو اور اپنے بچوں کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا قبولیت کا وقت ہو کہ اس وقت میں دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہو، اور تم نے اپنے بچے کو بد دعا دے دی، اتفاق سے وہ قبولیت کا وقت تھا اور تمہارے بچے کے خلاف بد دعا قبول ہو گئی اور اس کا اثر زندگی میں ظاہر ہو گیا۔ بچے کی کیئر کرنا ضروری ہے، بچے کی نگہداشت کرنا ضروری ہے، لیکن بچے کو آزادی بھی ایک حد تک دینا ضروری ہے۔ ایک اور پہلو ذہن میں رکھیے، بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، ان کی زندگی کو صحیح اخلاقی معیاروں پر قائم کرنے کے لیے، یعنی تربیت دینے کے لیے، ان کی سرزنش کرنا، ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، کبھی کبھی پٹائی تک لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی والدین کا حق ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس میں دو تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے، اس میں بہت تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ جانا چاہیے۔ کوئی غلطی ہو تو پہلے سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد ذرا سخت لہجہ لانا ہے، پھر اس کے بعد کرنے پر ذرا زور سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بہت تیز آواز میں اس کو تنبیہ دینا ہے، پھر ہو تو ذرا ہلکی سی پٹائی کرنا ہے۔ لیکن پٹائی کرنے والے مرحلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے غصے کو نہیں نکالنا ہے،
یہ ایک بڑی سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، سمجھنا چاہیے کہ بچے سے ٹریٹ کرتے وقت ہمیں غصے کے جذبات کو نکالنے کے لیے پٹائی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈسپلن نہیں رہتا ہے، اس کے اندر جو مقصد ہے پٹائی کا وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں، وہ جاب میں ہیں، بزنس ہے، کوئی اور گھریلو خاندانی مسائل ہے، ماں کو اپنی ساس سے، گھر والوں سے کچھ ایشوز ہیں، اس کا غصہ کبھی بچوں پر نکلتا ہے، بچوں کی کوئی شرارت، کوئی غلطی پر پھر ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ الگ انداز کا ہو جاتا ہے، وہ ذرا حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر نفسیاتی طور پر ضرور پڑتا ہے۔ تو پٹائی کرنے میں، تنبیہ کرنے میں ہمیشہ اپنے کو غصے سے نکال کر ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ایک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک آپریشن کا عمل کر رہے ہیں، اس کو کیسے، کتنا، کہاں پر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ چہرے پر مت مارو، ایسی زور کی مت مارو کہ اس کا نشان بن جائے، ایسی پٹائی کرنا جس کا نشان بنے، جو بہت تکلیف دہ بنے، کیونکہ مار کا مقصد اس کو صرف ڈرانا ہے، اس کے اندر ایک فکر پیدا کرنا ہے، اس کے اندر اس غلطی کی نفرت پیدا کرنا ہے، یہ اس کام کے لیے پٹائی ہوتی ہے۔ تو پروسیس کے ساتھ ہو اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ہو اور ایک درجے تک ہو، اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ بچے کے اندر ٹریٹمنٹ کرنے میں، تنبیہ کرنے میں، سرزنش کرنے میں، یاد رکھیے اس کے اندر والدین کے تئیں محبت کے جذبات ڈر کے جذبات سے بڑھے ہوئے ہونے چاہیے۔ بچے کے اندر والدین کے تئیں غصہ کے وقت بھی، پٹائی کے وقت بھی، ہر حالت میں محبت والے جذبات، یعنی بچے کے والدین کے تعلق سے جو جذبات ہیں نا، دو ٹائپ کے، ایک محبت بھی ہوتی ہے اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے، دونوں ہونا ضروری ہے۔ صرف محبت کا ہونا اور ڈر کا نہ ہونا بچے کو بگاڑ دیتا ہے، صرف ڈر کا ہونا، محبت کا نہ ہونا بچے کو مار دیتا ہے۔ ان دونوں کو رکھنا ضروری ہے، لیکن محبت کا جذبہ غالب رہے اور بچے کے اندر یہ سمجھ رہے کہ ماں باپ سے محبت کا پہلو میرا غالب ہے، زیادہ ہے، اور ڈر کا بھی ایک پہلو ہے تاکہ غلط راستے کو نہ اختیار کرے۔ یہ پہلو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے اعتبار سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں کنونسنگ ہونا چاہیے، صرف آرڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہمارا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو صرف ایسا کہتے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، ایسا ہے۔ یہ آرڈر والا مزاج جو ہوتا ہے یہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے، دیر پا نہیں ہوتا ہے، لمبا اثر نہیں ڈالتا ہے۔ اگر کنونسنگ ہے، اگر آپ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو سمجھا کے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے، اس کی نقصان کو سمجھا کے اگر ڈیل کیا جائے، معاملہ کیا جائے، تو اس کے اثرات الگ ہی انداز کے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ بچہ جب ٹین ایج کے اندر ہوتا ہے، 12 سال سے لے کر 20 سال کا جو مرحلہ ہے، بہت اہمیت والا مرحلہ ہوتا ہے۔ بچے کی زندگی کا ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ پھر 20-25 سال کے بعد جس جگہ جا کے سوئی رک جاتی ہے، پھر وہیں پر رہتی ہے، زیادہ ادھر ادھر نہیں ہو پاتی ہے۔ اس مدت کے اندر بچوں کو قریب رکھنا اور ان کے اوپر ایک ڈر بھی رکھنا والدین کا، لیکن ڈر کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا اسپیس دینا، ایسا موقع دینا کہ وہ اپنی بات شیئر کر سکتے ہوں، کھل کے کہہ سکتے ہوں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کا بھی جو مرحلہ ہوتا ہے بچے کے بچپن کا، وہ بہت ایڈاپٹنگ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بچہ کیچ کر رہا ہوتا ہے والدین کا بیہیویئر، والدین کا ایٹیٹیوڈ، والدین کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ، والدین کے معاملات، ان چیزوں کو بڑا گہرائی سے آبزرو کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے سامنے ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، کوئی عمل کیا ہے، اور خیال بھی نہیں آیا کہ بچہ اس بارے میں توجہ دے سکتا ہے، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد بچے کی طرف سے جو اس کے اکارڈنگ ریئیکشن نکلتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، امیزنگ ہوتا ہے۔ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ بات وہاں پہ کیچ کر لی تھی اور آج نکل رہی ہے۔ تو اس مدت کے اندر جو 7 سال سے پہلے اور پھر 7 سال سے لے کر ٹین ایج سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ بچے کے اندر اچھی چیزیں فیڈ کرنے کا ٹائم ہے۔
اچھی چیزیں دینے کا ٹائم ہے، اس کے سامنے ایسا ایٹماسفیئر بنانے کا ہے، ایک سرکمسٹانسز اس کے سامنے ایسا کریٹ کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ اچھی چیزوں کو اخذ کر سکے، اچھے اثرات اس کی زندگی پر پڑ سکیں، اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح گائیڈ کرنا، ایک دوست بن کے اس کی رہنمائی کرنا، اس کو آزادی کے ساتھ ساتھ ایک نگرانی اور نگہداشت کا بھی موقع دکھانا اور سمجھانا وہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کے مرحلے میں، اس کے بعد کی مدت میں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچے سے ٹریٹ کرنا، بچے کو سمجھنا اور سمجھانا، بچوں کے مسائل کو حل کرنا اور خود بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بچے تو ایک کورے کاغذ ہوتے ہیں، بالکل وائٹ پیپر ہوتے ہیں، جیسا آپ اس کے اندر لکھتے ہیں ویسا ہی اس کے اندر سے خط ظاہر ہوتا ہے۔ تو والدین دونوں کو کوآپریٹ کرتے ہوئے بچے کی فکر کرنا اور اس کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک طرف بھی اگر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ نفسیات کو سمجھنا، ان نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کی فکر کرتے رہنا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا جو پروڈکٹ نکلتا ہے، ہماری جو نئی نسل تیار ہوتی ہے، اس کے اندر پھر اخلاقی اقدار نہیں ہوتے، تربیت والا مزاج نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے پہلو غالب رہتے ہیں، یا دنیا کی فکر اور دنیا کمانے کی سوچ اس کے اوپر حاوی رہتی ہے، جو کہ بہت نقصان دہ بنتی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھتے ہوئے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھنا ہے، ان کے اندر کن چیزوں کو فیڈ کرنا ہے اور ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، ڈسپلن کیسے دینا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم دینی بنیاد پر، مذہبی اعتبار سے اپنے بچے کو ایک دیندار بنائیں، اور والدین ہمیشہ صرف آرڈر دینے والے نہ ہوں بلکہ پریکٹیکل ایک ایگزامپل دینے والے ہوں، کیونکہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر اتنا نہیں سیکھتا ہے، وہ دیکھ کر جتنا کیچ کرتا ہے اتنا آرڈر اور حکم کے ذریعے سے نہیں کرتا ہے۔ ہم جیسے بنیں گے ہمارے بچے اسی چیز کو لیتے ہیں۔ اور آخری ایک بات، بچوں کے درمیان عدل کرنا، بچوں کے درمیان جسٹس کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں میں عدل کرو، جسٹس کرو، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک بچہ دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے، اپنے سبلنگ سے اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر پھر انفیریئرٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر پیچھے اپنے کو سمجھنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ برابری کرنا، گفٹ دینے میں، ٹریٹمنٹ میں، ہر چیز میں برابری بچوں کے درمیان مینٹین کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک صحیح اخلاق پر آگے بڑھ سکے اور ان کے اندر حسد اور برے جذبات نہ پیدا ہوں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں زندگی کے مختلف پیریڈز کے اعتبار سے بھی سمجھنی چاہیے، کہ بچہ جب بولتا نہیں ہے تو اس وقت اس کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، بولنے جب لگتا ہے تو 7 ایئرز سے پہلے تک کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے، پھر 7 جو تمیز کی عمر کہلاتی ہے، یعنی جس عمر کے بعد بچہ تھوڑا اچھا اور برا غلط صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں ذکر کر دوں کہ ہمیشہ ہم جن چیزوں کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں بچوں کی ایکٹیویٹیز میں، بچے اسی اعتبار سے چیزوں کی اچھائی اور برائی کو مینٹین کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اگر چھوٹی غلطی پر آپ نے بہت زبردست اور سختی والا ریئیکشن دیا تو بچے اس چھوٹی چیز کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور بڑی چیز کو اگر آپ نے کیئر نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو پھر بچے اس کو بہت ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو تمیز کی عمر ہوتی ہے نا، فرق کرنے کی جو صلاحیت بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ہمارا ریئیکشن ان کی ایکٹیویٹیز پر بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہمیں کس چیز پر کیسا ریئیکشن دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹین ایج ہے، اس کے بعد پھر میچیور ہونے کے بعد کا وقت ہے، پھر شادی کا مرحلہ، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا، تربیت کرنا، فکر کرنا، توجہ دینا، لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ کرنا، دونوں
دونوں کو برابری کے ساتھ دیکھنا، دونوں کی برابری کے ساتھ نگہداشت اور پرورش کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو اگر ہم نے سمجھا تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں تربیت کی ضرورت کو بے انتہا سمجھنا ہے، دوسری طرف صحیح تربیت بھی کرنا ہے، تربیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور صحیح تربیت کی کوشش کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنے بڑھاپے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک اچھا نام کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور ہماری نئی جنریشن آنے والی مستقبل کی نسل کو صحیح ایمانی اور اخلاقی اقدار پر قائم فرمائے۔